اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز میں جمعے کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے فجر کے وقت، اور جمعے کو خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور روزانہ سونے سے پہلے جو ہے وہ سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے میننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اسی طرح کے حروف مقطعات کو ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی تھی، تو تب ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اچھا، اب اس لفظ کے بارے میں اس کی جو کچھ چیزیں تھیں جو کل میں بتانا میرے ذہن میں سے نکل گیا تھا۔ اس کے 6 طریقے ہیں ڈیفرنٹ اس آیت کو دیکھنے کے، الف لام میم کو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، عربک میں بتایا جا رہا ہے یا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو بہت دور سے آیا ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کے مطابق الف لام میم جو ہے نا وہ انفیکٹ قرآن کا نام ہے، قرآن کا دوسرا نام الف لام میم ہے۔ اور ہم نے الف لام میم کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ جیسے کسی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، جیسے کہ جب ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی تھی تو اس میں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم کے بعد جو نیکسٹ آیت تھی وہ تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شک اور کوئی بھی شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو۔ ابن عاشور ملا جو ہیں وہ اپنی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں، ہوا موعود کہ ایسی چیز کہ جس کے بارے میں پرومس پہلے کیا گیا ہو، کہ جس کے تم انتظار کرو، جیسے کہ جیوز یا کرسچنس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر آخری کتاب آئے گی، تو ایسی جو وہ ویٹ کر رہے تھے، جو وہ اس کا جس چیز کا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ خبر اس کے بارے میں دی گئی الف لام میم کی فارم میں کہ وہ آنے والی ہے یا آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم کا جو ہے وہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، الٹیمیٹ رہنمائی ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو کہ اپنے آپ کو تقوی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی دے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی دیں تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 2، اس کے بارے میں جو شروع ہو رہی ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اچھا، اب وہ جو تھی سورہ بقرہ میں پڑھی تھی وہ تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ تنزیل کا مطلب ہے، یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ رف ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے۔ رف ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورڈ بائی ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ تنزیل کا مطلب ہے نازل کردہ، ٹھیک ہے۔ کتاب سے نکلا ہے، لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب شک، فی ہی اس میں من کس کی طرف سے ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ تو اس کی رف ٹرانسلیشن ہے۔ اب ہم جو الفاظ کا استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر ان کی ڈیٹیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنزیل کا جو ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے، تنزیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کے 3 روٹس ہیں۔ اچھا، اب انزال، نزلہ اور انزال ہے، نزلہ اور ایک ہے انزال۔ اچھا، نزلہ کا مطلب جو کہ شد کے ساتھ ہے نا، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نیچے سٹیپ بائی سٹیپ اتارا جانا، مطلب ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے یا وقفے کے ساتھ اتاری جا رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انزال۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فوراً اتاری گئی، ایک ہی کمپلیٹ ایونٹ تھا اور یہ ایک سڈن ایونٹ تھا کہ مطلب ایک ہی دم پوری کے پوری وہی کتاب جو بھی چیز ہے وہ اکٹھی ایک ہی وقت اتار دی گئی۔ اچھا، نزلہ اگر جو ورڈ شد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہاں پر یہ شد کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے نزلہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتار دیا گیا۔ نازلہ کا مطلب بھی یہ اس کو اتارا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ انزال، یہ جو ورڈ انزال ہے
اور نزلہ یا تنزیل جو اس کی جو ایکچوئل لفظ ہے، اس کے بارے میں جو علماء ہیں ان کا ایک ویو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، تنزیل الکتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں جو پرزرو کی ہوئی ہے ٹیبلٹ، جو کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ جب وہ موجود ہے تو وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے لوح محفوظ کے اندر، اور اس کو لیلۃ القدر کی رات کو پورے کا پورا ایٹ ونس نیچے اتار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہو گیا انزال، کہ وہ پورے کا پورا لیلۃ القدر پہ 7ویں آسمان سے یا لوح محفوظ سے جہاں پہ بھی وہ موجود تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان پہ اس کو اتار دیا۔ سورہ قدر میں ہے نا کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا۔ اسکالرز کا، علماء کا یہ کہنا ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک وہ اتار دیا گیا تھا لیلۃ القدر کو، اور پھر اس کے بعد جو لوئسٹ ہیون ہے نا، جو پہلا آسمان ہے، اس کو کہتے ہیں بیت العزہ، جو پہلا آسمان ہے جہاں سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ لے کے آتے تھے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی، اور پھر 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ قرآن پاک تھا یہ پورے کا پورا ایٹ ونس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی صورت میں نہیں نازل کیا گیا، بلکہ اس کو تھوڑی تھوڑا کر کے ہر موقع لحاظ سے اس کو اتارا گیا۔ اور بیت العزہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تو وہ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ اس کے کچھ اور بھی روٹس ہیں، جیسے کہ منزل ہے، منزل اس جگہ کو منزل کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی اسٹیشن کے جہاں پہ جانا ہو، ٹھیک ہے۔ نزول کہتے ہیں کسی کی پروویژن کو، اور یہ سارے کے سارے ورڈز جو ہیں ورڈ کی روٹ سے نکلے ہیں، جس میں نزول تھا قرآن پاک کا، یہ ایک واقعہ تھا، یہ ایک دم یا اسپونٹینیس نہیں ہو گیا تھا، یہ وقتاً فوقتاً ہوا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے جو واقعات اور حالات ہوتے گئے ان کے ساتھ یہ ہوتا گیا۔ اچھا، اب جو کتاب کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیا ہے، اب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جو کہ کریٹ نہیں کی گئی، کسی انسان نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے، اس کو اتارا گیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جس کو اتارا گیا ہے۔ اوتھینٹسٹی ہے تنزیل کے ورڈ میں، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ اتارا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی سپریم پاورز نے، کسی رب نے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس نے اتارا ہے، اور اس کی مطلب اس کی روحانیت میں یا اس کی کتاب ہونے میں یا اس کی روحانی کتاب ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ یقیناً کسی بہت بڑی ڈیوائن ہستی ہے جہاں سے یہ نے یہ لکھا اور جس نے یہ اتارا ہے۔ اب کتاب کا جو مطلب ہے، کتاب کا جو کانسیپٹ ہے اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کا مطلب یہ کہ جو لکھا ہوا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کے جبرائیل علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے ان کے، کیونکہ وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں پہ ورڈ کتاب کا استعمال کیا گیا۔ اچھا، اب علماء کا یہ کہنا ہے کہ کرام البراء میں جب 7th ہیون میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لکھ دیا، تو کیونکہ وہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا اور وہ ریٹن فارم میں موجود تھا، ٹیبلٹ کی فارم میں موجود تھا، تو اس لیے اس کے لیے کتاب کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ اور تنزیل کا مطلب اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ وہ آلریڈی لکھی ہوئی کتاب تھی، اس کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ لے کر آئی، اس لیے تنزیل کا ورڈ استعمال کیا۔ اب کتاب کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی تھی نا، اس کو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل کیا گیا تو وہ کچھ عرصہ لگا، لیکن تھی تو وہ کتاب ہی نا، ایکچوئل تو وہ کتاب ہی تھی۔ اور ہم نے پڑھا بھی ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب جو بہت دور ہے، مطلب وہ دیکھیں نا 7ویں آسمان میں، یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا تو دور ہے وہ کتاب، حالانکہ جو ٹریڈیشنل جو ٹرانسلیشن ہے اس میں لکھا ہوتا ہے یہ کتاب، ذالکہ کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جو بہت دور ہے۔ تو یہاں پہ اب کتاب کا ورڈ اگین اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جو نازل کی گئی، اب نازل جیسے ابھی بتایا کہ وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ پہلے نازل کی گئی، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے چنکس میں جیسے جیسے سورہ یا آیات جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو روٹ ہے کتاب، اس کے بہت سارے میننگ ہیں اس کی روٹ کے۔ کتبہ کا مطلب ہے کہ کسی نے لکھا، کاتب لکھنے والا، کتاب جو لکھی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی لیٹر، کوئی ریکارڈ، کوئی کتاب، کوئی تھیسس، کچھ بھی جو لکھا ہوا اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، کتابہ جو جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت جو ہم لکھنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم کتابہ کہتے ہیں۔ مکتب کہتے ہیں دفتر یا جگہ، لکھنے کی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے ہم لکھتے ہیں، اور مکتبہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ کلیکشن ہوتی ہے بکس کی، جیسے لائبریری ہو گئی یا بک سٹور ہو گیا۔ اور مکتوب کہتے ہیں کسی فرمان کو جو لکھا گیا ہو،
ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس کے لیٹرز ہیں اور جو کہ اس کو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر یہ کتاب یا بک کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سورہ کہف کی پہلی آیت میں بھی کتاب کا ذکر آیا. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم مطلب سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا. اسی طریقے سے اور بھی سورت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے تنزیل الکتاب لا ریبہ. اچھا اب لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اب ریب کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوز کیا. ریب کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ اس کو کلاسیکل جو ہمارے پاس ٹرانسلیشنز موجود ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شک. ٹھیک ہے. اب ریب کا مطلب ایک ایسا شک ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل کو ڈسٹرب کر دے یا آپ کی روحانیت کو ڈسٹرب کر دے. اب اس کے اور بھی ورڈز ہیں جو شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ شک کا ہی استعمال ہے. شک کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا یہاں پہ. ایک زن ہے, زن کا مطلب بھی شک کی طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا. اب امام القرطبی رحیم اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا ریبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عقل اور فہم رکھنے والا شخص اس کے ذہن میں کوئی بھی شک نہ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ریب کا جو مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ اپوزٹ ہے یقین کا. مطلب جیسے یقین جیسے پختہ ہوتا ہے نا انسان کا, اس کا اگر اپوزٹ دیکھیں تو وہ ریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس ورس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ریب کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی غلطی اور کسی بھی قسم کے شک سے جو ہے وہ محفوظ ہے. امام القرطبی جو ہے وہ اپنی تفسیر میں اس کو بتاتے ہیں کہ لفظ ریب اس کو جو استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے کلاکل نفس. کہ اگر آپ کی روحانی طور پہ کسی چیز کوئی چیز دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو آپ کو ذہنی طور پہ تکلیف دیتی ہیں, کچھ آپ کی روح تک کو جکڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو امام القرطبی فرماتے ہیں کہ کلاکل نفس جو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی روح کو تڑپا دے یا جو آپ کا ایسی کوئی چیز جو کہ آپ کے اندر ایسا شک کا بیج بو دے کہ جو آپ کی روح کو بھی شک میں ڈال دے, آپ کے دماغ کو بھی دل کو بھی شک میں ڈال دے, وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں ریب. ابن کثیر نے اپنی کتاب میں بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. جب سورہ بقرہ کی ہم تلاوت پڑھ رہے تھے تو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چیلنج بھی دیا تھا کہ ہو سکتی ہے کوئی صورت لے آؤ, بنا سکتے ہو تو یہ کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے. جو لفظ ہے شک, اگر ہم شک کو دیکھیں نا تو یہ سمپل ایک سادہ سی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی دو چیزیں ہیں نا اس کے درمیان میں اگر آپ کو کوئی شک اور شبہ ہو گیا ہے نا تو وہ دور بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو جیسے آج کل کی خواتین اپنے شوہروں پہ شک کر لیتی ہیں اور اگر وہ کوئی دلیل پیش کر دیں یا کوئی شواہد پیش کر دیں تو وہ شک دور ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شک. مطلب وہ اتنا زیادہ انٹینس نہیں ہوتا, اس سے آپ کی روح نہیں کانپ جاتی یا آپ کے دل میں اتنا زیادہ تذبذب پیدا نہیں ہوتا. اور جو زن ہے نا, زن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے نا اوپینین بنا لیا کسی چیز کے بارے میں, آپ کے پاس کچھ ایویڈنسز تھے, اس کے بارے میں آپ نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا کہ یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ غلط دعوے یا غلط گمان یا غلط عقیدے جیسے لوگ بنا لیتے ہیں, شریعت میں بھی عقیدے اپنے غلط بنا لیتے ہیں, اس کو زن کہتے ہیں. اچھا اب ریب دیکھیں نا زیادہ انٹینس ہے نا. ریب کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا ڈاؤٹ یا کوئی ایسا آپ نے عقیدہ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنا لیا ہے کہ اس نے آپ کی روح اور آپ کے دل کو بھی اتنے زیادہ اسٹرانگ جو ہے نا وہ شک میں بے چین کر دیا اس نے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ زیادہ جو اسٹرانگ ورڈ ہے وہ یوز کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا تنزیل الکتابی لا ریبہ, یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے, اس کے اندر کسی بھی قسم کا اگر تمہاری روح تک کو اگر دل کو بھی بے چین کر دیا تو یہ یقین رکھو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے پہلے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک پہلے لائی گئی اور پھر پہلے آسمان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تنزیل مطلب نازل کی گئی, گریجول چنکس میں چھوٹے ٹکڑوں میں نازل کی گئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے واٹس ایور کہ جو تم سوچتے ہو جو تمہارے دل کو جو تمہاری روح کو تڑپا دے یا شک میں مبتلا کر دے. من کا مطلب فرام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ تھا رب.
اچھا اب رب جو ہے یہ کمبینیشن ہے، اس کے مختلف میننگ ہیں، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اب رب جو ہے نا اس کے 5 یہ کمبینیشن ہے 5 لفظوں کا. اب وہ 5 الفاظ کون سے ہیں؟ منعم، القیم، المربی، سید اور مالک. ایک ایک کو بتا دیتی ہوں. منعم ایسے جو کہ بہت زیادہ تحفے دینے والا ہو. مربی ایسے کو جو پودا لگاتا ہے نا، جیسے مالی پودے لگاتے ہیں، پودے کو اگاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مربی. کہ وہ نہ صرف پودے کو لگاتا ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. القیم کا مطلب ہے قائم کرنے والا. اب جیسے کہ کوئی پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. یہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والے ہیں ساری چیزوں کو. اور پھر سید ایسے سردار کو کہتے ہیں کہ جو اقتدار کے ساتھ ہو. مطلب نہ صرف سید ویسے سردار کو کہتے ہیں لیکن ایسا سردار کہ جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اس کے پاس ملکیت بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب مالک کا ورڈ کنیکٹڈ ہے ڈائریکٹلی رب کے ساتھ. مالک وہ یوز کیا جاتا ہے پوزیشن کے لیے. مالک ہوتے ہیں کسی چیز کی ملکیت ہو نا، جیسے جی میں یہ کتاب کی مالک ہوں، میں یہ لیپ ٹاپ کی مالک ہوں، میں اس گھر کی مالک ہوں، میں اس زمین کی مالک ہوں. یہ وہ کوئی آدمی کہ میری ملکیت میں یہ چیز ہے، اس کو مالک کہتے ہیں. اب جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، بادشاہت، ہر چیز کا مالک ہونا، اس کو ملک کہتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ دونوں طرح سے اس کو ریسائٹ کیا کرتے تھے، مالک بھی اور ملک بھی. اب اللہ تعالیٰ نے خالی رب کا ورڈ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا رب العالمین. اب عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہانوں کا مالک، عام طور پہ اس طریقے سے کہا جاتا ہے. لیکن مفسرین نے کہا کہ عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف انسانوں کا مالک بلکہ سارے جہانوں کا مالک. اب اس جہانوں میں نا مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے کہ ایک دنیا ہے جنوں کی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے. ایک دنیا ہے یا ایک عالم ہے فرشتوں کا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے. پھر پوری کے پوری دنیا میں کتنے ساری مخلوقات ہیں، مائکرو آرگنزمس بھی ہیں، اینیملز بھی ہیں. پھر پلانٹس اور آبجیکٹس، جمادات اور نباتات، مطلب جس میں سیلیسٹیل آپ کی سٹارز بھی آ جاتے ہیں، پلینٹس بھی آ جاتے ہیں، ماؤنٹین بھی آ جاتی ہے، سمندر، پہاڑ، ستارے، سیارے، اور پھر جتنے بھی پلانٹس ہیں سب آ جاتے ہیں اس کے اندر کہ جو جمادات میں سے ہیں. پھر اس کے بعد جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر فزیکل مادی جو چیزیں موجود ہیں زمین اور آسمان کے درمیان میں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ سب. اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت، جہنم اور جنت، اس کا بھی عالم ایک عالم ہے. تو یہ سارے کے سارے جو عالم ہیں نا، آل ٹوگیدر یہ بنتے ہیں العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا العالمین کا. اب رب العالمین کا جو لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا رب جو کہ تمام جہانوں کا، جنوں کا بھی، انسانوں کا بھی، پلانٹس، اینیملز، سٹارز، فرشتے، سارے جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ رب ہے. اب اگر ہم اس پوری آیت کو اکٹھا کر کے جوائن کر کے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلا کہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی، وہ 2 سٹیپس میں تھی. پہلے سٹیپ میں لوح محفوظ سے وہ پہلے آسمان پہ آئی، اور پھر پہلے آسمان سے 23 سال کے عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب کوئی بھی ایسا اسٹرانگ ڈاؤٹ جو کہ آپ کے دل اور دماغ اور روح کو تک کو ہلا دے، ایسا کوئی بھی شک سے بھی اوپر بالا تر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اوپینین آپ نے بنا لیا ہے کہ جو آپ تک کو تڑپا دے، تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی ہی اس میں من رب العالمین، کہ یہ جو ہے، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ کس نے بھیجی ہوئی ہے؟ یہ بھیجی ہوئی ہے اس رب نے کہ عالمین کا رب ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس پوری آیت کو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ ایک ایسی کتاب جو کہ نازل کی سٹیجز میں کوئی شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ نازل کی ہوئی ہے کس نے؟ ایسے رب نے جو کہ عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز جو کہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں دوبارہ. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.